اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بحث ہماری چل رہی تھی کتاب البیع کے بارے میں کہ جس میں ہم نے کتاب البیع کی جو تعریف اصل لفظ کی اس میں کہا تھا کتاب البیع ہوا مبادلۃ المال بالمال۔ اس میں پھر مصنف نے کہا کہ مبیع کے لیے شرط ہے کہ ان یکون عین۔ پھر مسئلہ آیا کہ آیا عوض بھی عین ہونا شرط ہے، تو کہا لا یحتاج ان یکون العوض عین بل لازم ان تکون مالا، مال کی شرط اس میں ضروری قرار دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عمل حر کو عوض قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں، کا اس میں شرط ہے اگر آپ عمل حر کو قبل المعاوضہ مال شمار کرتے ہیں فیکون عوضا للبیع، اور اگر نہیں شمار کرتے فلا یکون عوضا۔ پھر مسئلہ آیا تھا حقوق کی تقسیم بندی انہوں نے بیان کی تھی۔ پھر آخر مسئلہ جو ہمارا تھا وہ تھا تعریفات کا، کہ جناب مصنف نے اس مقام پر دوسرے فقہا کی 3 تعریفیں نقل کی ہے۔ پہلی تعریف جو نقل کی تھی انتقال عین من شخص الی غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی۔ دوسری تعریف کی تھی الیجاب والقبول الدالین علی الانتقال۔ تیسری تعریف جو کی تھی وہ تھی نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ۔ اور چوتھی تعریف جو بذات خود اپنی کی تھی انہوں نے کہا تھا انشاء تملیک عین بمال۔ اب یہاں پر محل نظر جو مسئلہ ہے وہ 5 نقطوں کے اوپر موقوف ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں 2 تعریف کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنی تعریف کی ان سے کوئی مطلب نہیں، لیکن 2 تعریفوں سے ہمارا مطلب آگے کی بحثوں میں مربوط ہوگا۔ پہلی تعریف جناب محقق کرکی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ، یہ ہمیں آگے جا کے اس کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری جو تعریف ہے وہ بذات خود جناب شیخ انصاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا انشاء تملیک عین بمال، یہ والی تعریف۔ تو کم از کم اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے۔ اب جب انہوں نے یہ تعریف کی انشاء تملیک عین بمال، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اشکالات چھوٹے موٹے ان کی تعریف کے اوپر آ رہے تھے یہ ہمارے اوپر جناب والا نہیں آئیں گے۔ تو اساتذ نے کہا کہ جناب والا یہ آپ کا وہم و گمان ہے کہ آپ کی تعریف پر اشکال نہیں آئیں گے۔ آپ خود تعریف کو کیا کہہ رہے انشاء تملیک عین بمال، یعنی کہنا کیا چاہ رہے انشاء البیع۔ انشاء البیع کا مطلب کیا ہوتا ہے انشاء الانشاء، تو انشاء الانشاء محال ہوتی ہے، تو یہ پہلا اشکال آتا ہے۔ دوسرا آپ نے تعریف میں کہا انشاء تملیک عین بمال، کیا آپ عین کی تملیک کرنا چاہ رہے ہیں کسی مال کے ذریعے۔ یہ جو لفظ عین تعریف میں آیا ہے فہو عام، یہ لفظ عین عام کیا ہے، عام ہے، شامل ہے اس عین کو بھی کہ جس میں مالیت پائی جاتی ہے اور اس عین کو بھی کہ جس میں مالیت نہیں پائی جاتی، یا ہو سکتا ہے اس میں مالیت پائی جاتی ہو لیکن ایک قوم مخصوص کے لیے اس میں مالیت نہیں پائی جاتی۔ مثلا خنزیر ہے، خنزیر میں ہمارے لیے کوئی مالیت نہیں ہے، اس کا کوئی مصرف ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو خنزیر کی بیع کو آپ شامل کر جا رہے ہیں جبکہ اس کا خروج لازم اور ضروری تھا۔ لفظ عین کے ذریعے خنزیر شامل ہے۔ خود کلب نجس یعنی کلب اس تعریف میں عین میں شامل ہو جاتا ہے کہ کلب کیا ہے، عین ہے۔ عین کی خرید و فروخت کیا انشاء تملیک عین بمال، مال کے ذریعے تملیک کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ جو کہہ رہے ثمن الکلب سحت، جو کلب کے ذریعے ثمن حاصل ہوتی ہے وہ سحت ہوتی ہے، یعنی بلا مقابلہ چیز آپ اخذ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلب کے اندر، خنزیر کے اندر، خمر کے اندر، اس کے علاوہ جتنے بھی نجاسات ظاہرہ ہیں اس میں کیا ہے، مثلا پیخانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے عین کے ذریعے شامل ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک ان کی مالیت ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ اشکال تھے جو کتاب میں اور تدوین کتب میں ذکر نہیں ہے۔
اب جناب مصنف بذات خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جناب والا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جناب مصنف کو کیا، جناب مصنف کی کتاب پڑھ لیں تو انہیں منظم عیوب ماننا پڑے گا، ولو ان کی تعریف پہ اشکال آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ جس طریقے سے میں نے ان فقہائے ما سبق کی تعریف کو ذکر کیا اور اشکال کیا، ضروری ہے میرے بعد بھی علماء آئیں گے، جس طریقے سے میں نے ان کی تعریفات کو چھیڑا ہے وہ بھی میری تعریفات کو چھیڑیں گے، تو اس لیے میں پہلے ہی جو اشکالات میری تعریف پر آ سکتے ہیں میں ان کو اشکالات کو ذکر کرتا ہوں اور ان کو اشکالات کو رفع کرتا ہوں۔ تو کہا کہ میری تعریف پر جو اشکالات آ سکتے ہیں وہ اشکالات 5 طریقے کے ہوں گے۔ پہلا جو اشکال آئے گا میری تعریف پر وہ لفظ تملیک کے ذریعے آئے گا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ جیسی آپ نے کہا انشاء تملیک و عین بمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب کرنے والا، مبی کو بیچنے والا ملکتوں کے ذریعے بیچ سکتا ہے، جبکہ اللفظ صیغۃ المخصوصہ بے کے لیے کیا ہے، بعتو ہے، اور ملکتوں کے ذریعے بیچ سکتا ہے۔ یہاں پر جناب مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جناب والا ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ بعتو کا جو مترادف ہے وہ ملکتو ہے، ہم مانتے اس بات کو کہ اسی لیے ہم نے مترادف ہے، اسی لیے ہم نے انشاء تملیک کہا ہے، اس لیے اور اسی وجہ سے کہا کہ جس طریقے سے بعتو بے کا فائدہ دیتا ہے اسی طریقے سے ملکتو بے کا فائدہ دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ اشکال اگر کوئی کرے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ اشکال نہیں، فہذا وہم من الشاکل، اشکال کرنے والے کی طرف سے یہ وہم ہے، اشکال نہیں آتا ہے۔ دوسرا جو اشکال جناب مصنف کی تعریف کے اوپر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ شامل نہیں ہے بیع دین کو، شامل نہیں بیع دین کو۔ کس طریقے سے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بذات خود جو چیز اس کے اوپر ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ مثلا دین میرے اوپر تھا اور آپ اسی دین کو مجھے بیچنے لگے، فلا یملک الانسان علی نفسہ شیء، آدمی بذات خود اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی جو چیز میرے اوپر ہے اسی کا میں مالک بن جاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے۔ تو جناب مصنف نے اس کا جواب دیا جناب والا آپ وہم و گمان میں ہیں۔ کل بھی ہم نے پچھلے مباحثے میں بتلایا تھا کہ بیع الدین جائز ہے، اور آج بھی ایک دوسری جہت سے اس کو بیان کریں گے کہ بیع الدین جائز ہے۔ تیسرا اشکال کے جو جناب مصنف نے بذات خود اپنے اوپر کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے جو تعریف کی انشاء تملیک العین بالمال، اس تعریف میں معاطات بھی شامل ہو جاتا ہے، اور معاطات کیا ہے؟ لا توجد فیہ الصیغ، جس میں صیغے نہیں پائے جاتے، لین دین ہوتا ہے لیکن الفاظ کا وجود نہیں پایا جاتا ہے، الفاظ اس میں نہیں پائے جاتے۔ تو آپ نے کہا انشاء تملیک العین بعوض، آپ نے کسی صیغے کی ضرورت نہیں سمجھی، کسی لفظ کی ضرورت نہیں سمجھی، تو اس میں معاطات شامل ہو جائے گا۔ جناب مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں جناب والا یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المعاطات بیع، معاطات بیع ہے، بس کیا ہے؟ مفقودۃ من الصیغ والالفاظ، اس میں الفاظ اور صیغ نہیں پائے جاتے۔ کس طریقے سے؟ کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان وضو کرے، تکبیرۃ الاحرام کہے، قرات کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، لیکن ارکان خمسہ میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دے، آپ اسے نماز کہیں گے کہ نہیں؟ کہاں نماز کہیں گے، لیکن ایک اضافت کے ساتھ، وہ اضافت کیا ہوگی؟ ان هذه الصلاۃ باطلۃ، یہ نماز باطل ہے لیکن نماز ہے، برخلاف اس کے کہ کوئی انسان کہیں سے آئے اور اگر سجدے میں گر جائے فلا یقال انہ صلاۃ، اسے صلاۃ نہیں کہہ سکتے، لیکن بلو یہ نماز جو اپنے تمام ارکان کے اوپر مشتمل تھی لیکن مفقود من رکن الواحد تھی، لیکن یسمى انہ صلاۃ۔ اسی طریقے سے معاطات بیع ہے ولو مفقود من شرط واحد ہے۔ پانچواں اشکال جو جناب مصنف کے اوپر کیا گیا، چوتھا اشکال جو جناب مصنف کے اوپر کیا گیا وہ یہ کہ آپ کی تعریف انشاء تملیک العین بعوض یہ شامل ہے شراکت، کیوں؟ کیسے؟ کا تملیک
جو کی جاتی ہے یا کرائی جاتی ہے وہ جس طریقے سے بائیں کسی چیز کی تبلیغ کرا رہا ہے ویسے مشتری بھی کرا رہا ہے، تو تبلیغ دونوں طرف سے ہے۔ جب تبلیغ دونوں طرف سے ہے فیشکل الشاکل انہ شامل للشراء، مطلب کیا ہوا؟ ان تعریف المصنف لیس مانعا للاغیار، جناب مصنف کی تعریف غیروں کو مانے نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں اشکال یہ کیا گیا کہ جناب مصنف آپ کی تعریف میں صلح بالعین، وہ صلح کے جس میں ایک مال دوسرے مال کے بدلے میں دیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ہبہ معوضہ بھی شامل ہو جاتا ہے آپ کی تعریف میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہبہ معوضہ میں شرط لگائی گئی ہے کہ ہبہ معوضہ وہ عوض ہے کہ جس میں ایک طرف سے دفع ہے ایک طرف سے اخذ ہے، ایک دینے والا بھی ہے ایک لینے والا بھی ہے، دینے والا دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں معوضہ ہے تو اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، جب دیتا ہے تو لین دین ہے، تملیک العین بے عوض ہو رہا ہے، جب تملیک العین بے عوض ہو رہا ہے تو یہ ہبہ کو بھی شامل ہے۔ فمانا ان تعریفت لیسا مانع للغیر ایذن، یہ 5 نقطے ہیں ان کی طرف انشاءاللہ آج غور کریں گے۔ اب جناب مصنف کہہ رہے ہیں فل اولا تعریفہ، یعنی تعریف البیع بان البیع انشاء تملیک عین بمال، لفظ عین سے جو اشکال آتا ہے انہا عام من المالیہ وغیر المالیہ، ٹھیک ہے نا، ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم کے جو اشکالات وارد ہوئے تھے تعریف کے اوپر یہ اس کے اوپر وارد نہیں ہوئے ہوں گے۔ نعم، یہاں پر استدراک کریں جناب مصنف کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ اشکالات وارد نہیں ہوں گے، اشکالات گزشتہ، نعم یبقى علیہ امور، ہاں دوسرے اشکالات ہیں جو اس کے اوپر وارد ہوں گے۔ ان امور میں جو جناب مصنف نے ذکر کیے، کہا انہا خمسۃ امور، یہ 5 امور ہے جو ہماری تعریف کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ المورد الاول منہا، یعنی المورد الاول وہ کیا ہے؟ انہو یعنی ان البیع موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکتو، جو آپ نے تعریف کی ہے انشاء تملیک عین بمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے موقوف ہو جائے گی کس شے کے اوپر؟ علی جواز الایجاب، کہ ایجاب کا لانا جائز ہو جائے گا بلفظ ملکتو، ملکتو کے ذریعے سے، جب کہ بے کس سے ہوتی ہے؟ بیعتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ملکتوں کے ذریعے آپ ایجاب نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْإِيجَابُ بِلَفْظِ الْمَلَّكْتُ لَمْ يَكُن مُرَادِفًا لِلْبَيْعِ، تو یہ بیعتوں کے مرادف نہیں ہوگا، یعنی لیس مرادفا للبیع، بیع کے مرادف نہیں ہوگا، اور جب بیع کے مرادف نہیں ہوگا تو معنی کیا ہے کہ آپ نے تعریف کی ہے شیء اخفا کے ذریعے، اور اگر شیء اخفا کے ذریعے تعریف کی ہے فلیس صحیحا، تو یہ تعریف صحیح نہیں ہوگی۔ جناب مصنف کہہ رہے وَيُرَدُّهُ، اس اشکال کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے انہ الحق کما سیدی، کہ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، ان ملکتو مرادف لبیعتو، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں صراحتاً تصریحاً و تفصیلاً ہم ذکر کریں گے، اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اشکال ومنہا، ان موارد میں سے دوسرا مورد کیا ہے؟ انہو یعنی ان البیع لا یشمل بیع الدین، کہ یہ جو تعریف آپ نے کی ہے اس تعریف سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ بیع شامل نہیں ہوتی ہے بیع دین کو۔ کون سے بیع دین کو؟ علی من ہوا علیہ، کہ جس کے اوپر دین ہے آپ اسے دین نہیں بیچ سکتے، ٹھیک، اس چیز کو، اس معاملے کو شامل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں شامل نہیں ہوتی ہے؟ لام تعلیلی ہے، لأن الانسان، کیونکہ جو انسان ہوتا ہے لا یملک مالا علی نفسہ، بذات خود اپنے اوپر مال کا مالک نہیں بنتا ہے۔ مثلا آپ کا قرض میرے اوپر تھا تو یہ چیز میرے اوپر واجب ہے، یعنی واجب علیہ ان ادفع دینک، ٹھیک ہے نا، یہ میرے اوپر واجب تھا، میں اس دین کا بذات خود مالک بن جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اشکال کرنے والے نے اشکال کیا ہے۔ جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ وفی ہے، یعنی اس اشکال میں اشکال ہے، ٹھیک ہے نا، وفی ہے، اس اشکال میں اشکال ہے، کیا؟ ما عرفتا
اس بات کو کہ جو آپ کل جان چکے ہیں، یعنی پیچھے والی بحثوں میں جان چکے ہیں کہ انسان دین کا مالک بن سکتا ہے۔ وہاں جہاں پہ حقوق اور دین کی بات کی تھی، کا دین کا مالک بن سکتا ہے۔ وَسَتَعْرِفُ، اور ان قریب ابھی فی الحال آپ جانیں گے کیا، من تعقل تملک ما علی نفسہ ورجوعہ الی سقوط عنہ، کیا کہ من تعقل من الفقہاء، کہ فقہاء میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عقلی جانا ہے کس چیز کو، تملک ما علی نفسہ، کہ جو انسان کے اوپر ہے انسان اس کا مالک بن سکتا ہے، اس کو فقہاء نے کیا جانا ہے، معقول جانا ہے۔ اور جب مالک بن جائے گا پھر کیا ہوگا، وَرُجُوعِهِ إِلَى سُقُوطِ، جس چیز کا مالک بن جائے گا وہ راجع ہو جائے گی سقوط کی طرف، ان ذالک الشخص، ٹھیک ہے نا۔ نظیر، اس کی مثال بالکل ویسی، کیسی ہے، تملک ما ہوا مساوی لما فی ذمتے، کہ انسان مالک بن جائے اس مساوی کا، اس تملک ما ہوا مساوی لما فی ذمتے، کہ انسان مالک بنائے سامنے والے کو اس چیز کے بدلے میں جو اس کے مساوی تھا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر آپ کے $900 تھے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے پیسے نہیں دیے، آپ آئے، میرے پاس کوئی ایسا سامان تھا، مثلا موبائل تھا یا ایچ پی کا لیپ ٹاپ تھا، وہ کیا تھا، $900 کا تھا، آپ آئے، آ کے مجھ سے آپ نے وہ چیز خرید لی، جیسے آپ نے مجھ سے وہ چیز خرید لی، وہ کتنے کی تھی، وہ بھی 900 کی تھی، آپ کا قرض 900 میرے اوپر ہے، 900 کا ایچ پی کا آپ نے لیپ ٹاپ لے لیا، جب لے لیا تو یہ کیا ہو گیا، میں 900 کی چیز کا تملک کرا رہا ہوں آپ کو، میرے اوپر 900 تھے، اب لیپ ٹاپ جو میرا تھا وہ میں نے تملک کرایا آپ کو، تو یہ 900 اور وہ 900 مساوی ہیں، دونوں کے دونوں مساوی ہیں۔ کیسے، اب آ جائے، تملک ما ہوا مساوین، کہ تملک کرانا جو اس کے مساوی ہے، یعنی من ہوا علیہ، کہ جو مساوی، لما فی ذمتی، جو اس کے ذمے میں موجود تھا $900 دینا، وسقوط ہی بالتہاتر، اور یہ جو معافی ذمہ تھا، وسقوط معافی ذمہ بالتہاتر، تہاتر کے ذریعے ساقط ہو جائے گا۔ تہاتر کا مطلب کیا ہے، تہاتر کا مطلب ہے ایک عملے کا دوسرے سے بدل دینا۔ آپ کے میرے اوپر $900 آپ کے تھے، میں نہیں دے پا رہا، آپ آئے، آپ نے مجھ سے ایچ پی کا لیپ ٹاپ خرید لیا، تو عملہ یا جو ہے میرے پاس مثلا $900 نہ ہوتے ہوئے مثلا 11 لاکھ جو ہے دینار عراقی تھے، آپ نے وہ لے لی کسی اعتبار سے، تو یہ کیا، عملے کا عملے سے بدل دینا یا ایک شے کا دوسری شے سے بدل دینا، اس کو کیا کہتے ہیں، تہاتر کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے مجھ سے ایچ پی والی شے لی، یہ کیا ہو گیا، فسقط ما فی ذمہ بالتہاتر، تہاتر کے ذریعے وہ چیز ساقط ہو گئی۔ انہو، یہاں سے اور تشریح کر رہے ہیں اسی مسئلے کی، انہو یعنی ان الدین لو لم یاقل تملیکا، اگر آپ یہ کہیں کہ دین کی تملیک تعقل اور عقل میں نہیں آتی ہے کہ انسان معافی ذمے کا مالک بن سکے، اگر یہ معقول نہیں ہے، لم یاقل البیع، تو بیع بھی معقول نہیں ہوگی۔ یہ جو ایچ پی کا آپ نے لیا ہے اس کے بدلے میں، یہ کیسے صحیح ہوگا جب یہی صحیح نہیں ہے؟ تو جب یہ بیع صحیح ہے ایچ پی والی، تو اس کا مطلب تملک معافی ذمہ بھی صحیح ہوگا۔ اذ لیس للبیع لغتا و عرفا معنی غیر المبادلہ، اس لیے کہ بیع کے معنی لغوی اور عرفی اعتبار سے نہیں ہے، مگر کیا ہے، غیر المبادلہ والنقل والتملیک، اس کے معنی صرف مبادلے کے ہیں، نقل کے ہیں، تملیک کے ہیں۔ تو جب آپ ایچ پی لے رہے ہیں یہ نقل ہے کہ نہیں، جب آپ ایچ پی لے رہے ہیں یہ مبادلہ ہے کہ نہیں، جب میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ تملیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وما یساویہ من الالفاظ، اور جو مبادلے، نقل اور تملیک کے علاوہ جو الفاظ ان الفاظ کے مساوی ہوتے ہیں، ولذا بس یہی وجہ بنی، قالا فخر الدین یعنی ابن العلامہ، یہی وجہ بنی کہ ابن علامہ نے کہا، انما نبیتو فی لغت العرب، کے بیتو کے معنی لغت عرب میں کیا ہے، ملکت غیری، تو جب بیع صحیح ہو جائے گی اس کا مطلب تملیک بھی معافی ذمہ صحیح ہوگی۔
فَإِذَا لَمْ يُعْقَلْ مِلْكِيَّةٌ مَا فِي ذِمَّةِ لِنَفْسِهِ کہ جب آپ یہ کہے ملکیت ما فی ذمہ لنفسہ صحیح نہیں ہے، تعقل نہیں ہے، لم یعقل شیء مما یساویہا تو اس چیز کا بھی تعقل نہیں کر سکتے جو اس کے مساوی تھا. تو $900 کے مساوی کیا تھا؟ HP تھا. زاد اللہ شرف فلا یعقل البیع. اور وَإِذَا عُقِلَ البیع یعنی جب آپ نے یہ تعقل کر لیا کہ بیع صحیح ہے تو تملک بھی صحیح ہے. زاد اللہ شرفت. الاراد الثالث دوسرا اراد یہاں سے کہہ رہے ہیں. تیسرا اراد کیا ہے؟ انہو یعنی ان البیع یشمل التملیک بالمعاطات کہ یہ جو انشاء تملیک و عین بمال آپ نے کی ہے یہ شامل ہے تملیک بالمعاطات کو بھی. اس میں بھی آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ کچھ دے رہے ہیں وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے. ماں حکم المشہور جبکہ مشہور فقہا کا حکم لگایا ہوا ہے کیا؟ بل دعوی الاجماع بلکہ انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. کس چیز کے اوپر؟ الا انہا لیست بیعن یعنی ان المعاطات لیست بیعن معاطات بیع نہیں ہو سکتا. وفی ہے کہہ رہے اس قول میں اشکال ہے. وفی ہے اشکال اس میں اشکال ہے. وما سیجی اور ان قریب آئے گا کیا؟ من کون المعاطات بیع کہ معاطات کیا ہے؟ بیع ہے. یہاں سے سید بھائی دو چیزوں کو آپ معین کر لیں، آگے جا کے مسئلہ بہت خراب ہوگا. عبارت ادھر کی ادھر ہوگی کیا کہ معاطات محقق کرکی کے نزدیک اور جناب مصنف کے نزدیک دونوں کے نزدیک معاطات بیع ہے. آگے بعض فقہا نے کہا کہ معاطات بیع نہیں ہو سکتا بالکل بھی، لیکن جناب مصنف اور جناب محقق کر کے یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں ان المعاطات بیع معاطات بیع ہے. آگے بھلے سے ادھر کی ادھر جتنی بھی روایات وہ دلائل لے کے آئیں گے وہ الگ اور یہاں سے جو نظریہ نکلتا ہے وہ الگ ہے. وفیہ ما سیجی من کون المعاطات بیعا وَأَنَّا مراد النافین کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ معاطات بیع نہیں ہے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ نفی و صحت البیع. نفی و صحت بیع المعاطات. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اسی طریقے سے کہ ایک انسان آئے نماز پڑھے لیکن ایک رکن کو چھوڑ دے، ویسے بیع پوری کی پوری صحیح ہے الا مفقودتن ہی السیاق وہ صیغہ کو مفقود ہے بس. ومنہا اور انہی اشکالات میں سے چوتھا اشکال کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ان تعریف لیسا مانعا للغیر ان کے اشکال کے اعتبار سے، جبکہ مصنف کے اعتبار سے تعریف شامل ہونی چاہیے اس کو. ومنہا صدقہ یعنی صدق البیع علی الشرع. والحمدللہ رب العالمین. اذان ہونے لگی سید بھائی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اذان کا ٹائم پہ دھیان نہیں دیا.